رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ان مبارک آیات جو کہ ہم نے ابھی تلاوت میں سنی، ان کا ترجمہ بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے مبارک ترجمہ کنز الایمان میں ترجمہ فرماتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں: اے آدم کی اولاد، اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں. تم فرماؤ کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، اور پاک رزق تم فرماؤ کہ وہ ایمان والوں کے لیے ہے، دنیا میں اور قیامت میں تو خاص انہی کی ہے. ہم یوں ہی مفصل آیتیں بیان کرتے ہیں علم والوں کے لیے. تم فرماؤ میرے رب نے تو بے حیائیاں حرام فرمائی ہیں، جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی، اور گناہ اور ناحق زیادتی، اور یہ کہ اللہ کا شریک کرو جس کی اس نے سند نہ اتاری، اور یہ کہ اللہ پر وہ بات کہو جس کا علم نہیں رکھتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ عز و جل آج ہمارا جو موضوع ہے زیب و زینت، اس کے حوالے سے تفسیر میں بھی کلام کریں گے. اس سے پہلے آئیے نعت شریف کے چند اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے
ابھی کو محن پھول تم چاہو تو ہو جائے، ابھی کو محن پھول واللہ مل جائے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی نہ پھر چاہے دلہن پھول صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ برادر اعلی حضرت شہنشاہ سخن استاد زمن مولانا حسن رضا خان علیہ الرحمہ کا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی پسند، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی پسند، رنگے چمن پسند نہ پھولوں پسند، صحرا بلبل کو تو پسند، صحرا بلبل کو تو پسند، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، اپنا عزیز وہ ہے تو عزیز ہے، ہم کو وہی پسند جسے آئے پسند، ہم کو وہی پسند جسے آئے پسند، صحرائے بلبل کو تو پسند، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی پسند، مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس، مایوس سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس، مایوس سب سے میں آیا تیرے پاس، اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند، اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند، ان کے گناہ کی امید اب کو، ان کے گناہ کی امید اب کو، ان کے گناہ کی
امید اپنے کو پہلے آیت لاتا پہلے آیت لاتا صحرائے طیبہ پسند رنگے چمن پسند پھولوں کی پسند قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے سنی قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے سنی قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے سنی اللہ کو تیری کو پسند اللہ تیری کو پسند کیوں کرنا چاہے تیری گلی میں گم خاک کیوں کرنا چاہے تیری گلی میں گم خاک کرنا چاہے تیری گلی میں گم خاک دنیا میں آج جس کو نہیں آپ دنیا میں آج جس کو نہیں آپ طیبہ میں سر جھکاتے ہیں خاک نیاز طیبہ میں سر جھکاتے ہیں خاک نیاز طیبہ بڑے بڑے آپ پسند کون کے بڑے بڑے آپ پسند ہے خواہش وصال کرے یار وصال کرے یار خواہش وصال کرے آئے نہ کیوں اثر کو میری آج پسند آئے نہ کیوں اثر کو میری آج پسند صحرائے طیبہ پسند نہ پھولوں پسند رنگے چمن پسند نہ پھولوں پسند ماشاءاللہ حسن رضا خان صاحب کی بھی کیا بات ہے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے میرے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے سلسلے کو موضوع پر لانے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا اور ثواب پانے کے لیے مدنی مکالمے میں اول تا آخر حتی الامکان نگاہوں کو حیا سے جھکاتے ہوئے، سنت پر عمل کرتے ہوئے، درس اور بیان کی تعظیم، اللہ اور اس کے پیارے حبیب عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر توجہ کے ساتھ شرکت کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو کچھ نیکی کی دعوت ہوگی اسے یاد کر کے دوسروں تک پہنچانے کی بھی نیت کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے سارے ناظرین کو، اسلامی بھائیوں کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی یہ نیت بھی کر لیجئے کہ جب صلو علی الحبیب کہا جائے گا اور توبو الی اللہ کہا جائے گا تو صلو علی الحبیب کہا جائے تو درود پاک پڑھ لیجئے، توبو الی اللہ کہا جائے تو استغفر اللہ پڑھنے کی بھی نیت کر لیجئے۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جب موقع ملا مدنی قافلوں میں سفر، مدنی انعامات پر عمل اور اس طرح دیگر نیکی کی دعوت پیش کرنے کی بھی نیت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل خطا و لغزش سے بچاتے ہوئے ہمیں اپنے اس مدنی مکالمے کو اختتام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا آج کا جو مدنی مکالمہ ہے اس کا سبب ضرور بیان کرنا چاہوں گا کہ آج ہم نے مدنی مکالمے کا یہ موضوع کیوں رکھا۔ جس طرح کہ آپ کو وقتاً فوقتاً ہمارے ہاں یہ اعلانات سننے کو ملتے ہیں کہ الحمدللہ یہ عز و جل ہمارا فیڈ بیک کا ای میل ایڈریس ہے، تو اس ای میل ایڈریس پر آپ اپنے مشورے وغیرہ اور اپنی جو آراء ہیں وہ سینڈ کر سکتے ہیں۔ تو پچھلے دنوں آپ کی فیڈ بیک کی جو میل ہے اس پہ میل ہمارے ای میل ایڈریس پر یہ میل آئی تھی کہ نوجوانوں کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ مدنی مکالمہ ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ یہ عز و جل نگران شورا تک جب یہ میل پہنچی تو آپ نے یہ ذہن بنایا اور زیب و زینت کے موضوع پر آپ نے یہ مدنی مکالمے کی ترکیب فرمائی۔ حضور اب چونکہ موضوع زیب و زینت اور جہاں اس کا سبب بھی یہ کہ نوجوانوں کے حوالے سے زیب و زینت کی اہمیت یا زیب و زینت کے معمولات، یوں تو دیکھا جائے زیب و زینت کا تعلق گھر سے بھی ہے، مکان سے بھی ہے، دکان سے بھی ہے، گاڑی سے بھی ہے، اچھے فرنیچر سے بھی ہے، اور ہوٹل تو شاید زیب و زینت ہی سے بھرے ہوئے تھے۔ لیکن بالخصوص اگر ہم ایک نوجوان طبقے کے اندر پائی جانے والی زیب و زینت کا تذکرہ کرتے ہیں تو یوں دیکھا جائے تو ہمارے بالوں ہیئر اسٹائل کی بات آنا شروع ہوگی۔ سب سے پہلے اگر ہم سر سے شروع ہوتے ہیں
تو ہیئر اسٹائل کے معاملات، پھر چہرے کے اوپر مطلب یوں سمجھے کہ چہرے پہ کیا کیا چیز ہونی چاہیے، کون کون سی شرعی زینتیں ہیں، اور ہمارا چہرہ کس انداز کا ہونا چاہیے، ہمارا لباس کس انداز کا ہونا چاہیے، اس کی تراش خراش کس انداز کی ہونی چاہیے، ہمارے ناخن کس انداز کے ہونے چاہیے، لباس کے ساتھ ساتھ پھر وہ یوں سمجھے کہ ہم جوتوں تک چلے جائیں گے. تو اس حوالے سے ہمارا یوں سمجھے کہ موضوع بننا چاہیے آج کا. تو ایسا پھر اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے؟ اصل میں آپ نے جو زیب و زینت کے حوالے سے ابتدائی مدنی پھول ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو عطا کیے ہیں، اس کے پیش نظر اگر زیب و زینت کی بات کی جائے، اس کے آپ نے دائرہ کار بھی متعین کرنے کی کوشش کی کہ زیب و زینت کا تعلق جیسے لباس سے ہے، اور اس وقت جو موجودہ ماحول ہے نا، جو اس زیب و زینت یعنی اس کو آپ فیشن کہیں، ایڈاپمنٹ کہیں، جو لوگ اختیار کرتے ہیں لباس کے اندر، چہرے کے اندر، اس وقت ماحول اتنا عجیب و غریب عجیب ہو چکا ہے. اور مجھے ایک فیلنگز ہیں اس حوالے سے، وہ فیلنگز یہ ہیں کہ گویا کہ جیسے کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے نوجوان ہی زیب و زینت و فیشن کرتا ہے، فیشن کا ایک اپنا ایک اسلامی تصور ہے، اچھا رہنا، خوبصورت رہنا، عمدہ رہنا، خوشبوؤں میں معطر رہنا، صاف ستھرا لباس پہننا، عمدہ لباس پہننا، ہر طرح کا تصور اسلام میں موجود ہے. یعنی ہمارے پاس جب بھی لفظ فیشن آئے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب بس پھٹے پرانے کپڑے ہوں، ادھر سے دھبے نکل رہے ہوں، ادھر سے دھاگا نکل رہا ہو، اور جناب وہ ایک وہ پانچا اوپر ہو ایک نیچے ہو. تو ایسا نہیں، جیسے کہ مطلب انسان کے ذہن میں ایک تو تصور بن جاتا ہے، وہ نہیں، میلا کو چیلا نہیں ہونا چاہیے اور صاف ستھرا ہونا چاہیے. انشاءاللہ اگر وقت ملا تو ان تمام چیزوں کی وضاحت اپنے وقت پر کی جائے گی، اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پوزیشن کیا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نوجوان ہی صرف نہیں کرتا، اس وقت انٹیاں بھی خطرے کی گھنٹیاں بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اور بالکل وہ پہلے تو سنتے رہے، دیکھیں میں جو کچھ کلام کروں گا حتی المقدور سنی سنائی سی اور مطلب کہ جو ایک بات پہنچتی ہے، جہاں تردید ہوگی وہاں مدنی کے ناظرین کال کریں، تردید کریں، آپ کو حق حاصل ہے. آپ ہم سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ جو بات کر رہے ہیں یہ بات یوں نہیں یوں ہے. اگر آپ کی بات مناسب ہوئی، شریعت کے مطابق ہوئی، ہم انشاءاللہ رجوع کر لیں گے. اگر ہماری بات شریعت کے مطابق ہے تو آپ اختیار کر لیجئے گا. سبحان اللہ. تو سمپل سی بات یہ ہے کہ جس سے کہ اب یہ پہلے سنتے تھے کہ جناب شادی بیاہ کے موقع پر یا کوئی اس طرح کے موقع پر عورتیں بیوٹی پارلر جاتی تھیں، مرد حضرات جو تھے وہ کچھ تھوڑا بہت تیاریاں کر لیتے تھے اپنی. لیکن اب جو میری نالج ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو طبقہ یہ ہے کہ وہ روز کا جیسے اس کا مطلب کہ وہ پارلر سسٹم ہے. اب تو کہتا ہوں کہ گھروں میں پارلر بن چکا ہوگا چھوٹا موٹا. نوجوان بہت زیادہ اس طرح کی فیشنوں کی طرف جا رہا ہے. تو اس میں مجھے دو تین چیزیں نظر آئی ہیں. پہلے تو یہ کہ یا تو میرا یہ طبقہ مسلمان سے میں بھی بات کروں گا یقیناً احساس کمتری کا شکار ہو گیا کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ میں ایسا نظر آؤں کہ لوگ مجھے دیکھیں، واہ واہ کریں اور مجھے کچھ مطلب کہ کوئی ان کی طرف سے کوئی دو جملے ملیں. اور یہ احساس کمتری کی علامتوں میں اس کو لیا گیا ہے کہ یہ ایک احساس کمتری کی علامت ہے کہ آدمی ایسا لباس پہنے، ایسا انداز اختیار کرے کہ لوگ اس کو دیکھیں اور وہ نمایاں ہو. کیونکہ جو از خود اپنی صلاحیتوں سے نمایاں نہیں ہوا، نہ اس کے پاس کوئی ایسا انداز ہے، نہ قلم ہے، نہ کلام ہے، ایسی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، نہ کوئی ایسی کارکردگی ہے، نہ کوئی ایسی اس کے پاس پرفارمنس ہے جس سے وہ نمایاں ہو. اور نمایاں ہونا، مجھے کوئی پہچانے، یہ ایک ایسا وصف ہے کہ جو کسی میں زیادہ کسی میں کم عموماً پایا جاتا ہے کہ مجھے کوئی پہچانتا، وہ پہچانتا ہی نہیں ہے، کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا، اپنی اہمیت ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں پائی جاتی. اب یہ اپنی پہچان کروانے کے لیے، اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کے لیے، نمایاں کرنے کے لیے مختلف انداز اختیار کیے جاتے ہیں. کوئی اس کے لیے سیٹ کے پیچھے بھاگتا ہے، تو کوئی اس کے پیچھے دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، کوئی اس کے پیچھے کس کے پیچھے، کوئی طبقہ ہے جو اس کے پیچھے جو نارمل جو سب کر سکتے ہیں وہ فیشن کے پیچھے بھاگتا ہے کہ چلو یہ. اب نتیجہ کیا نکلا کہ کسی نے اپنے چہرے کو رنگ دیا. اب جناب ادھر
दो चार पट्टे बना लिए, उधर दो चार पट्टे बना लिए और अब लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं। बल्कि यहां तक किसी कहने वाले ने कहा कि अब तो कमीज वमीज भी गया ना, कुर्ता कमीज गया और डायरेक्ट जो स्किन इस बंदे की जो जिल्द है इसके ऊपर ही जनाब जानवरों की तस्वीरें लगती हैं, कोई चीता शेर बना लेते हैं। अब वो चीता शेर अपने आप को चीता शेर साबित करना चाह रहा है, तो मुझे तो डर है कि आज ये इधर मुंह बना रहा है तो कल धूम ना लगाइए। वैसे तो गधे की पूंछ तो पापा ने कहा था कि उसने धूम तो वो गधे की पूंछ तो लगा ही लिए, धूम तो छोटी से उसने निकाल ही लिए बालों में बैंड बैंड लगाकर। आपको जो करते होंगे उन्हें मेरा बात हो सकता है कि महसूस हो, लेकिन मतलब आप मुझे महसूस यूं ना करें, बुरा ना लगाएं। मैं आपको सही कहता हूं, आप बुरे लगते हो, आप खुद ही बुरे लगते हो। लोग आपको देखे कोई अप्रिशिएट तो नहीं करते हैं, वो चारों ओर तो पागल जा रहा है और आपको लगता है कि मुझे देखकर हंस रहे हैं। आपको हंसता, पागल को देखकर आदमी हंसता नहीं तो रोता है कि आपको देखकर कभी को रोया है? आपको देखकर लोग हंसी रहे होते हैं, तो हंसता किसको देखकर है? ऐसा मेरे साथ 4 दोस्त है, चारों ने चुटकियां लगाई हुई है, मैं पांचवा हूं, तो मैं मतलब कहाँ हंसने वाला? जिसकी चुटकियां नहीं है ना वो हंस रहा है, तो वो तो सारे एक जैसे वो है, बड़ी खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने। अब 2, 3, 4, 5 या तो दीवानों को भी कोई लिमिट नहीं है। अर्ज करने का मकसद ये, जब माल पर आए तो दोनों दो गंजा करा गया, बीच में छोटी सी वो इन्होंने फुटपाथ बना ली है। एक छोटा सा किसी ने सर्विस रोड निकाल लिया है, किसी ने क्या निकाला है, तो कोई इधर बाली लगा रहा है, कोई 2, 8, 10 पता, उसके पास उंगलियां कम है और अंगूठियां ज्यादा हैं। एक एक उंगली में 2, 2, 3, 3 अंगूठियां पहनी हुई हैं। कलाइयां कम है, कड़े ज्यादा हैं, 2, 2, 3, 3 कड़े। गला कम है, लाकेट ज्यादा है। एक कमीज पहनने की जगह थी 2, 2 कमीज पहनता है। अब ये नहीं आप इधर पता चली कि एक ही जगह वो 2, 2 पेंटे पहनता है कि नहीं पहनता, पता नहीं है। आप मुस्कुरा रहे होगे, आप हंस रहे होगे कि यार ये इसको क्या हो गया, इमरान को ये क्यों ऐसी बातें करता। अगर मेरी बातें खिलाफ वाक़िया हैं, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप भाईन कीजिए। कभी अपने लिबास पर गौर कर लीजिए कि वो कैसा तराश खराश वाला लिबास है। आप खुद गौर कीजिए, पैंट पहनी, पैंट के अंदर जना पता चला कि उसको इतनी इतनी जगहों से काटोगे और कैंचियां मारोगे, ये धागे नजर आएंगे तो ये फैशन है। डर्टी पैंट, डर्टी जीन्स पैंट, ये इस नाम के साथ पैंट बिकती है। डर्टी का मतलब होता है मेला, यानी उसको बिल्कुल मेला कुचेला करके उसको बेचा जाएगा। ये सब कुछ जो है ना, ये फैशन के नाम पर हो रहा है। ये तो मैं बात कर रहा हूं लड़कों की, जो मेरी नॉलेज है। और तज्जिया ये है कि औरत में मर्द के मुकाबले में फैशन बहुत ज्यादा है। ये तो जो कुछ करती होगी, जो तमाशे करती होगी, जो अंदाज इख्तियार करती होगी, लबान व लफीज। तो ये एक बुनियादी सबब है कि अब नौजवानों के मैटर्स बहुत है, नौजवान के इश्यूज, जैसे यूथ इश्यूज कहते हैं, यूथ इश्यूज। यूथ जो है हमारी नौजवान जो जनरेशन है, इसके इश्यूज बहुत हैं। इनमें एक इशू ये है कि इसका अंदाज जिंदगी। अब जाहिर है कि हम इतना ज्यादा औरतों पर कलाम नहीं कर सकते, लड़कियों पर बात नहीं कर सकते, इस मामले में इतना ज्यादा वो कह सकते हैं कि हम नॉलेज शायद नहीं है। लेकिन चूंकि मतलब कि आते जाते बाहर भी ये इस तरह के मतलब कि गली कुचों में भी लड़के और ये अंदाज नजर आता है। मोटर कार में कहीं जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल के ऊपर ये इस तरह का लड़का नजर आ रहा होता है। तो ये चीजें होती हैं जिनको देखकर मजा नहीं आ रहा होता। तो ऐसा अंदाज चूंकि आज हमारे कौम ने इख्तियार किया हुआ है, इस वजह से मदनी चैनल पर ये सिलसिला लेकर आए। और हम आज के सिलसिले में उम्मीद है कि आपको ये इंशाअल्लाह बताने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम हमारे लिबास और हमारे अंदाज के बारे में क्या रहनुमाई करता है। क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा लिबास, हमारा अंदाज, जिसको एक अच्छी और तहजीब वाली और एक अच्छी उर्दू में वज़ाक़ता कहते हैं, इंसान का पहनना ओढ़ना बिछोना कैसा होना चाहिए। आपने जो बुनियादी बात की, इस पर मेरे सामने एक हदीस पाक है। सर हमें बात समझने के लिए कुरान पाक की आयतों की तरफ तवज्जो करनी पड़ेगी, हमें हदीस मुबारका की तरफ तवज्जो करनी पड़ेगी, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के किरदार और आपके आदत और अतवार को देखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जो देखा, आपकी उस सुन्नत को, आपके उस अंदाज को सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने अपनी जिंदगियों पर
نافذ کرنے کی کوشش کی، امپلیمنٹ کیا، اور جب تک یہ دور رہا مسلمان سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقہ کار پر عمل کرتا رہا، فرائض واجبات سنن وغیرہ پر عمل کرتا رہا، مسلمان دنیا میں غالب رہا. اور جیسے ہی ایک چیز چھوٹتی گئی، آخر کار ہم نے دیکھا کہ وہ چیزیں تو گئی، اس کا اپنا وقار بھی چلا گیا، اس کی اپنی عزت چلی گئی. آپ کہیں گے اس چیز کا عزت اور وقار سے کیا تعلق ہے جو تم بیان کر رہے ہو؟ تو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، نقطہ نظر ہے، جو میری اپنی لاجک ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی اس طرح لباس وضع قطع پر جب عمل کرنے کے لیے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ اس بات کی علامت ہے کہ مجھے میرے اسلام اور اسلام کی تعلیمات سے محبت ہے اور میں اپنی زندگی پر اس کا امپلیمنٹ چاہتا ہوں. تو جو لباس تک کو، بال کو، اپنے جو اس کا ظاہری انداز ہے، جب اس کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا باطن کس قدر اسلام کے سانچے میں ڈھلتا چلا جائے گا. اور وہ مین چیز ہے جو اس کے ایمان کو تقویت دیتی ہے، جو اس کے ایمان کو بڑھاتی ہے، اس کے اندر جوش ایمانی پیدا کرتی ہے، اس کے اندر اسلام کے لیے، دین کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اسے اپنے دین سے، اپنے قرآن سے، احادیث مبارکہ سے، اپنے اسلام سے اس کو محبت ہوتی ہے. اور یہ محبت، یہ عقیدت، یہ دین متین کا احترام، یہ دین متین کی تعظیم، یہ اس کی تعلیمات پر عمل، یہ وہ فیکٹرز ہیں جو اس کے ایمان کو تقویت دیتے ہیں. اور ایمان کا تقویت ہونا، ایمان کا قوی ہونا، ایمان کا مضبوط ہونا، یہ ہماری ترقی کا سبب ہے. ہماری تنزلی اور ہمارا جو زوال ہے وہ ہمارے ایمانوں کی کمزوری کی وجہ سے ہے. ہمارا ایمان جیسے جیسے ترقی کرتا چلا جائے گا، ہماری تنزلی ترقی کی راہ پر چلتی چلی جائے گی. یہ ایک سمپل سی بات کر رہا ہوں میں، جس سے ہر درد مند مسلمان سمجھ سکتا ہے. اب جس کی سمجھ میں یہ باتیں بھی نہ آتی ہوں تو وہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع میں چند ہفتے شرکت کر لے، انشاءاللہ اس کی سمجھ میں آ جائے گی. کم از کم 3 دن قافلوں میں سفر کرے تب بھی آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی. یعنی اس وقت اگر آپ بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو چونکہ علماء بھی ادھر ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اہل علم بھی مدنی چینل پر ہوتے ہیں، تو وہ یقیناً ہمارے اس معاملے میں رہنمائی کرتے ہیں. ایک ایسا شخص ہماری بات سمجھنے سے انکار کر دے جو بیچارہ نماز نہیں پڑھتا، جو اسلام کے بارے میں معلومات نہیں رکھتا، اس کو از خود انکار کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچنا چاہیے کہ یار میں انکار کیسے کروں، یہ لوگ مذہبی لوگ ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، سمجھتے ہیں یار یہ لوگ صحیح کہتے ہوں گے. یہ بھی تو ایک پازیٹیو مینٹلٹی ہے. ایسا اس موقع پر اصل عام طور پہ سوچ یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے میں نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے میں روزہ نہیں رکھتا، ہمارا گھرانہ بھی مذہبی ہے، مطلب مسلمان ہے، ہمارے جاننے والے مسلمان ہیں، ہم نے اسلامی خاندان میں آنکھیں کھولی اور ہم نے اپنا پورا ایک نظام دیکھا، ہم ایک کلچر چلا رہے ہیں، ہم پوری دنیا داری اور دینداری کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. تو اب اس موقع پر بھلے مطلب ہمارا جو نظام چل رہا ہے وہ بھی درست ہے، آپ کی اپنی سوچ ہوگی، ہماری اپنی سوچ ہے، ہم اپنی سوچ کے مطابق کرتے ہیں، آپ اپنی سوچ کے مطابق کی. یہاں میں آپ سے اختلاف رائے کروں گا کہ ہم دنیا داری اور دینداری کو ساتھ لے کر چلتے ہیں نا، اس سے میرا اختلاف ہے. آپ دنیا داری کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، دینداری کو ساتھ لے کر نہیں چلتے. اور آپ نے کیوں اس کی تقسیم کی ہوئی؟ آپ صرف دینداری کو ساتھ لے کر چلے، دنیا آپ کے ساتھ چلے گی. آپ مسلمان ہو، دنیا کو ساتھ لے کر چلنا آپ کو کس نے سکھایا ہے؟ آپ دین کے ساتھ چلیں. دین اسلام ایک مکمل دین ہے. وہ کون سی دنیا داری کے نام پر کی گئی بات ہے جس کی رہنمائی ہمارا دین نہیں کرتا؟ دنیا داری کا وہ معاملہ جو دین سے متضاد ہے، جو دین سے ٹکراتا ہے، وہ تو غلط ہے. اگر آپ نے اپنی دنیا کو دین کے سانچے میں ڈھالنا ہے تو ساری کی ساری بات تو دینداری ہے نا، ساری کی ساری بات تو اسلام ہے. کیا کہتے ہیں اسد بھائی؟ شریعت مطہرہ نے ایک ایک چیز کا بیان فرمایا. اب دینی کتب کا اگر دیکھا جائے، کتب فقہ کی ابواب کی تقسیم ہی کو لیں تو کتاب الایمان، طہارت یہاں سے شروع ہوتا ہے. عبادات کے ساتھ ساتھ سارے معاملات بھی شریعت بیان کرتی ہے، ایک ایک چیز کا بیان کیا جا رہا ہوتا ہے. اب تجارت ہے تو تجارت کا بیان بھی شریعت سکھاتی ہے. معاشرے میں اٹھنے بیٹھنے کے طور طریقے ہیں تو ان کا بھی شریعت سکھاتی ہے. دنیا میں رہن سہن کا انداز کیا ہونا چاہیے، لوگوں سے ملنے جلنے کا انداز کس طرح کا ہونا چاہیے، یہ کوئی بھی ایسا زندگی میں موڑ ہے ہی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہماری شریعت ہماری رہنمائی نہ کرتی ہے. جب تمام تر چیزیں جو ہے وہ قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں تو ظاہر دین پر عمل کرنے والا وہ دنیا کے طور طریقے بھی صحیح انداز میں سمجھتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جس انداز میں دین دار تمام تر معاملات کو سمجھتا ہے شاید کوئی اس انداز میں نہیں سمجھ سکتا. صحیح فرمایا.
ہمیں ہمارا انداز دین اسلام کے سانچے میں ڈھالنا ہے. میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک اور اس کی جو وضاحت کی گئی ہے وہ بیان کرتا ہوں. امید ہے کہ اس موقف کو شاید آپ سمجھنے میں آپ کو مدد ہوگی. امام احمد و ابو داؤد نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جس قوم سے تشبہ کرے وہ انہی میں سے ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم. اب یہ حدیث پاک سنن ابی داؤد شریف کی بھی ہے، کتاب اللباس میں لکھی گئی ہے، اور اس وقت میرے ہاتھ میں بہار شریعت حصہ 16 مکتوب المدینہ کی یہ مطبوعہ ہے. اس کے صفحہ نمبر 50 پر یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے. وتھ حوالہ وتھ ریفرنس بات کر رہا ہوں آپ سے. اچھا، اب اس کے آگے صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ القبی لکھتے ہیں یہ حدیث ایک اصل کلی ہے. یہی ہے، یہ حدیث ایک اصل کلی ہے. لباس اور عادات اور اطوار میں کن لوگوں سے مشابہت کرنی چاہیے اور کن سے نہیں کرنی چاہیے. لباس، عادات اور اطوار، پہننا کیسا ہے، عادتیں کیا ہونی چاہیے، طور طریقہ کیا ہونا چاہیے، رسم و رواج کیا ہونا چاہیے، اسی میں آپ کی زیب و زینت کس طرح کی ہونی چاہیے، طریقہ کار آپ کا کیا ہونا چاہیے، ایوری تھنگ اس ایک حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے کہ یہ حدیث ایک اصل کلی ہے. اچھا، آگے لکھتے ہیں کفار اور فساق اور فجار سے مشابہت بری ہے. فاسق اور فاجر گناہ گاروں سے، کفار تو نمبر پہلے آئے گا، کفار تو گئے، کفار اور فجار اور فساق یعنی کہ غیر مسلم اور وہ مسلمان جو کہ فاسق اور فاجر ہیں، گناہ گار ہیں، یہی ہے. سے مشابہت، ان کو فالو کرنا، ان کے طور طریقے اختیار کرنا، یہ برا ہے. اور اہل صلاح و تقوی یعنی جو نیک لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، کی نقل کرنا یہ اچھی ہے. پھر اس تشبہ کے بھی درجات، یعنی اس جو نقل کرنی ہے، ان کی جو نقالی کرنی ہے، ان کے طریقہ کار کو جو اڈاپٹ کرنا ہے، اس کے بھی درجات ہیں. انہی کے اعتبار سے احکام بھی مختلف ہیں. کفار و فساق سے تشبہ کا ادنا مرتبہ کراہت ہے، یعنی کم سے کم بھی اگر کوئی اس میں ہے تو وہ کراہت تو آئے گی کہ برا کیا ہے، کراہت ناپسندیدہ، ناپسند ہے، برا کیا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یار آپ کو، یہ تو کہا جائے گا نا اس کو. اور فرماتے مسلمان اپنے آپ کو بڑا، یہ مدنی پھول ہے ہم سب کے لیے صدر الشریعہ بدر الطریقہ کی طرف سے، مسلمان اپنے آپ کو ان لوگوں سے ممتاز رکھے کہ پہچانا نہ جا سکے کہ غیر مسلم کہ شبہ اس پر نہ ہو سکے. یعنی کہ مسلمان کو اپنی ایسی پہچان نہیں رکھنی چاہیے کہ اس کی اپنی وہ آئیڈینٹیفیکیشن ختم ہو جائے، اس کی وہ پہچان ختم ہو جائے کہ یہ مسلمان نہیں کہ غیر مسلم ہے. اب اس کا دیکھیں ہمارے ملک کے اندر آپ دیکھیں گے تو ایک الگ ایک فیکٹر ہے. ہمارا قافلہ موریشس بھی گیا، ہمارا قافلہ ساؤتھ افریقہ، موزمبیک اور افریقی اور ممالک میں بھی ہم گئے تھے. یہ تو ہمارے قافلے یورپ بھی گئے، یو کے بھی گئے، امریکہ میں گئے، دنیا کے اور کئی ممالک میں چلے جائیے، اس طرح ہند میں چلے جائیے، اور بھی کئی ممالک میں چلے جائیے جہاں پر مسلم اور غیر مسلم دونوں ایک پائے جاتے ہیں، بلکہ بعض ایسے ملک ہیں جن میں غیر مسلموں کی واقعتاً اکثریت موجود ہے. اب جب وہاں آپ سڑک پر جائیں گے تو ایک سامنے سے ایک آ رہے، مطلب لوگ آ رہے سڑک کے چلنے کی جگہ، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ سلام کروں کہ نہیں کروں. وہ پہچان، وہ آپ کی پہچان جو آپ کے ایک اسلامی بھائی، ایک اسلامی رشتہ رکھنے والے کے دل میں یہ جذبہ پیدا کرے کہ تو اس کو سلام کر. اور سلام کیا ہے کہ آپ کی عزت، آپ کا مال، یہ سب کے سب کو تحفظ ہے.
مجھ سے، نیت ہے نا یہ. لیکن ایک شخص کی یہ ہمت نہیں ہو رہی کہ اس کو سلام کرے، کیونکہ مسلمان کے لیے سلام ہے. اب وہ وضاقتہ، دیکھیں جو انسان وضاقتہ کی بات کرتا ہے نا کہ کیسی ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے، یہ ہے. اب یہ تو مطلب یہ تو جو بات کر رہا ہے تو بہت بیسک چیز ہے. اس کو اب آپ فنڈامنٹلزم کہیں، اس کو بنیادی چیز کا نام دیں، تو یہ سب ایک ماڈرن کلچر ہے، یہ آج کی لینگویج ہے، یہ اس کا کوئی ہاتھ پیر نہیں ہے. آپ اس بات کو اگر اس انداز سے دیکھا جائے کہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہے، تو ساری دنیا سے اور دنیا کی تمام تر اقوام سے یہ افضل ہے، اعلیٰ ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایمان والوں کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی، سورہ احزاب کی آیت کریمہ، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار، کہ جب کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنی ذات پر بھی کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. سبحان اللہ. تو جب اپنی ذات پر کوئی اختیار باقی ہے ہی نہیں ہے تو مسلمانوں کو تو یہ چاہیے کہ وہ اپنے تمام تر افعال، تمام تر اعمال اور جتنے بھی طور طریقے ہیں وہ قدم اٹھانے سے پہلے یہ دیکھیں کہ میرا رب اس بارے میں کیا فرماتا ہے، میرے آقا نے کیا فرمایا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کتنا عظیم مقام عطا فرمایا گیا. سورہ احزاب ہی میں ارشاد فرمایا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومنوں کی جانوں کے مالک ہیں. جب سرکار کو ہماری جانوں کا مالک بنا دیا گیا تو مرضی تو مالک کی چلتی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ مملوک کسی اور کا ہو اور مرضی اپنی چلا رہا ہو. احادیث طیبہ کو بھی اگر دیکھا جائے تو الدنیا سجن المؤمن، دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو قید خانے میں تو بندہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتا، وہاں کے اپنے اصول ہوتے ہیں، اپنے طور طریقے ہوتے ہیں اور قوانین ہوتے ہیں جن کی پاسداری اس پر لازمی ہوا کرتی ہے. تو ہر معاملے میں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے مومن تو پابند ہے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کا. جس کام کے کرنے کا کہہ دیا گیا وہ کر لے، جتنا کرنے کا کہا گیا اتنا کر لے، اور جہاں روک دیا گیا وہیں رک جائے. یہ ایک قدم بھی اس کا آگے نہ اٹھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے منع فرما دیا. اور یہ قدم کی جو جیسے آپ نے بات کی نا، یعنی دین متین نے جہاں جس چیز کا جیسا حکم دیا اس کی کچھ نہ کچھ حکمتیں بھی ہیں، یعنی وہ ہماری سمجھ میں نہ آنا اپنی طرف ہے، لیکن ایسا مطلب وراء العقل، عقل سے بالکل دور کی جو بھی باتیں، اس طرح کی ہماری باتیں، اس طرح کے احکام ہمیں بیان نہیں کیے گئے. اور ہم دین کے جتنے احکام پر غور و خوض کرتے ہیں ہمیں آخری نتیجہ یہی ملتا ہے کہ ہمارے لیے عافیت اسی میں کہ ہم اس چیز پر عمل کریں. صرف یہ ذہن اگر مطلب ہمارا عمومی طور پر یہ ذہن نہیں بنتا نا کہ بھئی یہ قرآن میں آ گیا، یہ حدیث میں آ گیا، یہ ہماری بدبختی ہے کہ قرآن میں آ گیا، حدیث میں آ گیا اور بس اس پر عمل کرنا ہے. اصل ذہن یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کا دنیاوی فائدہ کیا ہوگا، میری عقل میں بھی آنا چاہیے، میری سمجھ میں بھی آنا چاہیے. تو حکمتیں جب دین کے ہم دیکھتے ہیں تو وہ دین کی حکمت بھی اسی پیش نظر ہے کہ اس چیز پر جتنا عمل کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. لیکن ایسا اس ساری گفتگو کے باوجود ہماری ایک تعداد کا آخر پھر بھی ذہن کیوں نہیں بنتا کہ ہم یہ ساری چیزیں چھوڑیں، اور پھر بھی ہم فیشن کے اندر ہی ہیں اور ساری چیزیں ہم نے اپنا کے رکھی ہوئی ہیں، لباس ہمارا تبدیل نہیں ہوتا، انداز ہمارا بدلتا نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یا تو ایک تعداد یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ لباس جو آج ہمیں بیان کیا جا رہا ہے یہ ان کا اپنی اختراع ہے، یہ مذہبی لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے. ممکن ہے کہ اس طرح کی کئی روایات ہیں جو ہمارے اسلامی بھائیوں کے کانوں نے سنی نہ ہو، یا ان کو یہی نالج ہو کہ جناب اسلام نے لباس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، اسلام نے وضاقتہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، اسلام نے چیز کے بارے میں کچھ نہیں کہا. اور لوگوں سے اچھی طرح ملا کرو، لوگوں سے اچھے اخلاق سے ملا کرو، نماز پڑھا کرو، بس اس کے بارے میں یہ تو چند موٹی باتیں ہیں، باقی اس کے بارے میں اسلام نے کچھ وضاقتہ جس کو کہتے ہیں آپ طور طریقے جس سے ہم کہتے ہیں، یا زیب و زینت کے جس کا حوالے کے اس کے بارے میں اسلام کی کوئی واضح وہ مطلب کہ کوئی ہمارے آگے وضاحت نہیں ہے، اس بارے میں ہمارے لیے کوئی گائیڈنس نہیں ہے. ممکن ہے کہ اس طرح کی بھی معاملات ہوں. ایک یہ چیز ہے، دوسری یہ کہ انسان فی الواقع ہم بد عمل ہو گئے، یہ ایڈمٹ کرنا اس کے مقابلے میں زیادہ مطلب کہ مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تو ایڈمٹ تو کرے گا نا کہ میں بے نمازی ہوں. تو ایک شخص ایڈمٹ کر لے گا یار میں جو کچھ کر رہا ہوں نا یہ ہے غلط، بری بات ہے، کم از کم اس کو ہمارے صدر شریعہ بدرو طریقہ نے برائی سے تو تعبیر کیا نا کہ یہ بات بری ہے، میں کر برا رہا ہوں.
اور کوئی شخص بھی اگر آپ کو برا کہے تو آپ کو جیسے اچھا نہیں لگتا، تو خود آپ دیکھیں کہ ہم اس طرف برائی کی طرف جا رہے یا نہیں جا رہے. تو اول بات جو مجھے لگتی ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو نالج کی کمی ہے، کیونکہ مذہبی ماحول سے ہم نے خود ہی شروع سے ہی اپنے بچوں کو دور رکھا ہے. اور بچہ گھر کے اندر جو سب سے پہلے جو اس کے جو ٹیچرز ہیں بچے کے، جو استاد ہیں، وہ اس کے والدین ہیں. انہی کا مطلب کہ لباس، حساب کتاب اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ایک افیکٹ کرتی ہیں اس کی تربیت کے اوپر، بچے کی تربیت کے اوپر. پھر وہ باہر نکلتا ہے، باہر نکل کر جب اسکول جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سر نے پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہے یا سر نے کوئی اور ایسا لباس پہنا ہوا ہے جو، اور پھر جب وہ گھر پہ اس کے لیے یا کہیں مدرسے میں اس کے لیے وہ قرآن پاک پڑھنے کا انتظام رکھا گیا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ ہمارے مولانا صاحب اس کی داڑھی ہے، اس کی ٹوپی ہے، یا سر پر امامہ ہے، اس کا کرتا شلوار ہے، اس طرح کا ہے. تو وہ یہی اس کی وہ بن جاتی کہ یہ ہے. پھر چونکہ ہماری توجہ کا مرکز، ہماری توجہ زیادہ تر اس طرف ہے کہ ہم نے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تو قرآن پاک پڑھنے کے لیے بچے کو دیا اور 10 گھنٹے اس کو اس تعلیم کے پیچھے لگایا یا اس کلچر کے پیچھے لگایا جس کو آج کی دنیا میں دنیا کا نام دیا جاتا ہے. تو آٹومیٹیکلی اس کے آگے بیلنس آ گیا کہ مجھے جس بیلنس کے ساتھ میری پرورش ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے جس میں یہ ساری فیشن وضاحت جو اس طرح کی ہے، مغربی انداز ہے، یہ جو مغربی انداز ہے اور یہ جو تعلیمی نظام ہے اس کا بیلنس زیادہ ہے. اگر اس کا بیلنس زیادہ نہ ہوتا تو میرے ہمدرد، میرے ماں باپ، میرا دکھ درد سمجھنے والے مجھے اس طرح کیوں بھیج دیتے. اور وہ بیلنس اتنا ہے کہ وہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ قرآن پڑھ لیا، وہ بھی جب تک پڑھ لیا. وہ خود دیکھتا ہے کہ جب ایک سر پڑھانے کے لیے آ رہا ہے تو میرے ابو اس کو 10,000 روپے فیس دے رہے ہیں اور اس کو یس سر کر رہے ہیں اور اس کے بعد بیٹھ رہے ہیں. اور جب ایک مولانا صاحب قرآن پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں تو اس کو میرے ابو 200-500 روپے دے رہے ہیں. اگر اس نے کہا کہ اس کو 500 بڑھا دیجئے، مولانا صاحب کا ناز سے کام لیجئے، مولانا صاحب تھوڑا مطلب کہ آپ تو کم از کم دنیا کے پیچھے نہ آ جائیں، یوں کہ مولانا صاحب کو سمجھایا جا رہا ہے. تو وہ خود ڈفرنس دیکھ رہا ہے نا. یہ ایک میں بارہا یہ مدنی مکالمے میں کہہ چکا ہوں، یہ وہ بیسک کمزوری ہے، وہ بیسک خرابی ہے جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے. جب تک اس کو دور نہیں کیا جائے گا، میں نہیں سمجھتا کہ خالی ہمارا یہاں بیٹھ کر مکالمے کر لینا یا یوں مطلب بیٹھ کر یہ بیان کر لینا، اس کے اپنے اپنے فوائد اپنی جگہ پر، اس کا انکار نہیں کرتا. سمجھنے والوں کی کمی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ ہی رہا ہوتا ہے. ماننے والوں کی کمی نہیں، عمل کرنے والوں کی بھی مطلب کہ آ جاتے ہیں اس طرح سامنے. لیکن بہت ہی زیادہ بنیادی طور پر جو خرابی پائی جاتی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم بچپن ہی سے بچے کی تربیت کیسے کر رہے ہیں. ایسا مجھے واقعہ یاد آ گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک شخص آپ کے پاس آیا ضعیف العمر، کہنے لگا کہ یا امیر المومنین، آج میرے نوجوان بیٹے نے مجھے مارا ہے. آپ جلال میں آگے فرمایا کہ جب اپنے بیٹے کو بلا کے لا. بیٹا حاضر ہوا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ نوجوان تو نے اپنے باپ کو مارا ہے آج. نوجوان کہنے لگا کہ یا امیر المومنین پہلے میری بات کو سن لیجیے. بات یہ تھی کہ جب میں بچپن میں تھا، چھوٹا تھا، تو میرا باپ بکریاں چرایا کرتا تھا، مجھے اپنے ساتھ لے جاتا. وہاں بکریاں جب آپس میں دو لڑتی تو میرا باپ دونوں کو ایک ڈنڈا مارتا جدا کر دیتا. ایک دن میں بھی ایسا ہوا، گھر پہ آیا، دیکھا میرا ماں اور باپ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، تو میں نے بھی دونوں کو ایک ڈنڈا مار کے جدا کر دی. میں نے کیا برا کیا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو فرمایا کہ اگر تم نے اپنے اولاد کو علم دین سکھایا ہوتا، ان کو دین کی تعلیم دی ہوتی، تو ان کو پتا ہوتا کہ ماں کا کیا مقام ہے اور باپ کا کیا مقام، جس کی وجہ سے جیسے آپ گفتگو فرما رہے ہیں کہ یہ جو مطلب مین وجہ ہے وہ ہے علم کا نہ ہونا، جس کی وجہ سے مطلب اس طرح جہالت مطلب زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے. لوگ مطلب دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. کوشش تو کی جا رہی ہے پہنچانے کی، لیکن اب ظاہر ہے کہ پہنچانے والوں کی تعداد میں اور جس کو پہنچانا اس کی تعداد میں بہت فرق ہے. پہنچانے والے پھر بھی کم ہیں اور درست پہنچانے والے کتنے کم ہیں یہ سب کو اندازہ ہے، اور جتنی تعداد کو پہنچانی ہے وہ بہت زیادہ ہیں. البتہ میں چند روایات ہمارے مدنی چلے کے ناظرین کی نظر کرتا ہوں تاکہ کم از کم اس موضوع پر اندازہ ہو جائے کہ کچھ ہمیں اس معاملے میں رہنمائی کی گئی ہے. کہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ اور پیو اور صدقہ کرو اور پہنو جب تک اسراف اور تکبر کی آمیزش نہ ہو. یہاں پر کھانے پینے، صدقہ کرنے اور پہننے
ان چاروں حوالے سے ہماری تربیت کی گئی کہ کھاؤ پیو پہنو صدقہ کرو، لیکن دو چیزوں سے بچو، اسراف سے بچو، تکبر سے بچو۔ اب اسراف اور تکبر جو ہے اس کے بارے میں یقیناً وضاحت بہت ضروری ہے کہ تکبر اور اسراف کیا ہے۔ اسراف کی تعریف اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں جو مجھے یاد پڑتا ہے کچھ یوں کی ہے کہ ناحق میں خرچ کرنا یہ اسراف ہے، یعنی اسراف پر بہت طویل بحث کی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جلد اول میں، اور کافی فقہاء کرام کی تعریفات کو وضاحتوں کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نقل کیا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو صحابہ کرام سے لے کر فقہاء کرام تک، بڑے بڑے فقہاء کرام تک کی جو تعریفات نقل کی، ان میں جس کو اعلیٰ حضرت نے اختیار کیا، بھی جس پر دلائل دیے، وہ یہی تعریف سامنے آئی کہ ناحق میں خرچ کرنا یہ اسراف ہے۔ یہی آپ کو یاد آتا ہے؟ تو اب جہاں خرچ کرنا اس کا حق نہیں ہے، وہاں پر خرچ کرنا یہ اسراف ہو گیا۔ ایک تو یہ وضاحت۔ تو ایسی چیز چاہے پہننے کے حوالے سے ہو، چاہے کھانے کے حوالے سے ہو، صدقے کے نام پر ہو یا پینے کے نام پر ہو، جہاں پر اس کا حق نہیں ہے وہاں پر خرچ نہ کیا جائے، یہی وضاحت بنتی ہے۔ دوسری بات تکبر، جیسے کہ ایک حدیث پاک میں آیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شہرت کا کپڑا پہنے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا کپڑا پہنائے گا۔ اب لباس شہرت سے مراد یہ ہے کہ تکبر کے طور پر اچھے کپڑے پہنے، یا جو شخص درویش نہ ہو وہ ایسے کپڑے پہنے جس سے لوگ اسے درویش سمجھیں، یا عالم نہ ہو اور علماء کیسے کپڑے پہن کر لوگوں کے سامنے اپنا عالم ہونا جتاتا ہے، یعنی کپڑے سے مقصود کسی خوبی کا اظہار ہو۔ تو یہاں پر جیسے کہ ہمارے یہ رہنمائی کی گئی کہ لباس شہرت سے بچے، اور لباس شہرت کی ساری یہاں وضاحت کر دی کہ اس میں لباس شہرت سے یہ ہے کہ تکبر کے طور پر اچھے کپڑے پہنے۔ اور ایک جگہ صدر شریعہ بدر طریقہ نے تکبر ہی کے حوالے سے بہت پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے کہ تکبر سے کیا یہاں مراد لی جائے گی، کہ یہاں وضاحت کی انہوں نے صدر شریعہ بدر طریقہ نے، تکبر کے طور پر جو لباس ہو وہ ممنوع ہے۔ یہ صفحہ نمبر 52 پر ہے، 52 پر 26۔ تکبر ہے یا نہیں اس کی شناخت یوں کرے، جب میں نے یہ لباس پہنا ہے، میں نے چادر پہنی ہے، امامہ پہنا ہے، اور جو بھی میرا لباس ہے، ٹھیک ہے، آپ کا جو لباس ہے آپ دیکھ لیجئے، میں نے بھی تو دیکھا نا، دیکھ ہی لو یار، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب تکبر ہے یا نہیں ہے اس کی شناخت یوں کرے کہ ان کپڑوں کے پہننے سے پہلے جو اپنی حالت پاتا تھا، اگر پہننے کے بعد بھی وہی حالت ہے تو معلوم ہوا کہ ان کپڑوں سے تکبر پیدا نہیں ہوا۔ اگر وہ حالت اب باقی نہیں رہی تو تکبر آ گیا۔ لہذا ایسے کپڑے سے بچے جو تکبر پیدا کرے، کیونکہ تکبر بہت بڑی ایک صفت ہے، بہت برا عمل ہے، تکبر حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ سب سے پہلے میں نے لباس کو لیا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دو چیزوں کی طرف جاتا ہے، ایک تو اس کا تن ڈھانپا جاتا ہے، ننگا پیدا ہوا، اور غذا دی جاتی ہے، پہنو اور کھاؤ، کیونکہ حدیث پاک جو یہاں جو سب سے پہلی حدیث لکھی گئی ہے وہ یہ تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ارشاد نقل کیا، جو چاہو کھا اور تو جو چاہے پہن، جب تک دو باتیں نہ ہوں، اسراف و تکبر، پہننا اور کھانا، لباس اور غذا، ان دونوں چیزوں کو یہ حدیث پاک میں لیا گیا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو اب پہننے کے حوالے سے، اب اسراف زیادہ تر کھانے پینے کے حوالے میں آپ اسراف کو لے سکتے ہیں، کئی چیزوں میں ہم اسراف کھانے پینے کے حوالے سے کرتے رہتے ہیں۔ پہننے میں زیادہ تر تکبر کا بہت زیادہ فیکٹر ہے۔ اب علماء موجود ہیں ہمارے، ماشاءاللہ اہل علم موجود ہیں، کہیں اگر میں غلطی کروں تو میری اصلاح فرمائیے گا۔ اب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، اب آپ کپڑے پہن رہے ہیں، اور 2 5 10 دفعہ تو بال بنائے، اور پھر 2 4 دفعہ تو سجے دجے، پھر یوں ہو رہے ہیں،
آئینے کے سامنے پورے پورے ہوتے ہیں. پھر یوں اور آئینے کے نہیں یوں ہو رہے بولے پورے ہوتے پورے قد آدم جتنے آئینے ہوں گے پھر یوں ہوں گے پھر تھوڑا پیچھے ہٹیں گے یوں دیکھیں گے. پھر ایک کنگھی اور ہوگی. کیا جواب لینا چاہ رہے آپ آئینے سے؟ ایسا وہ تو اس کو زبان ملے گی تو پھر جواب دے گی. میں یہی کہہ رہا ہوں کیا جواب لینا چاہ رہا آئینے سے؟ آئینہ بے زبان ہے. اصل جواب آپ آئینے سے نہیں لینا چاہ رہے. اصل جواب آپ اپنے آپ سے لینا چاہ رہے ہیں اور آپ کے اندر سے جب تک یہ آواز آئے گی نہیں کہ ہاں یار آپ اچھے لگتے ہو یار اور آپ کے اندر سے آواز آ گئی یار نہیں صحیح نہیں ہے یار اس کو اتارو یار یہ دوسرا نکالو. جب تک آپ اپنے اندر یہ محسوس نہیں کریں گے کہ میں ایک اچھا لگ رہا ہوں میں نمایاں لگ رہا ہوں اب میں 4 آدمی میں جاؤں گا تو میں سب سے جدا لگوں گا میں سب سے الگ لگوں گا میرا ہیئر اسٹائل سب سے الگ ہوگا میرا یہ سب سے الگ ہوگا میری خوشبو سب سے الگ ہوگی اگر عورت ہے تو میرا زیور سب سے الگ ہوگا میری ڈیزائن سب سے الگ ہوگی کیونکہ وہ تو جب میں دعوت پہ جاؤں گی تو دیکھ کر کہے گی ہے یہ تو تم نے اس دن وہ آپ ہی کی شادی میں پہنا تھا نا تم نے آج بھی وہ پہن لیا تو یہ تو میں جواب نہیں دے سکوں گی. ٹھیک ہے اچھا زیور میرا الگ ہونا چاہیے. دیکھیں جائز ناجائز پر میں اس وقت کو بحث نہیں کر رہا کہ یہ تم ناجائز کر رہے ہو کہ جائز کر رہے ہو. جو میں کہہ رہا ہوں یا آپ کو آپ نقل کر کے جو بتا رہا ہوں اگر یہ انداز آپ دیکھ رہے ہیں اگر یہ انداز ہے اگر آپ میرے اس انداز کو پسند کرتے ہیں کہ نہیں یار یہ ہونا چاہیے تو آپ کی مرضی ہے اور کچھ آپ سمجھیں کہ یار نہیں ہے یہ ہونا نہیں چاہیے یہ آج جو کر کے دکھا رہا ہے یہ اچھی علامت نہیں ہے تو پاگل واگل ہو گیا تو آئینے کے سامنے میں یوں گھوم رہا ہوں یہ دیکھ رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہوں اور اوپر سے لے کر نیچے تک میں کھڑا ہو گیا ہوں نہیں یار یہ عادت اچھی نہیں ہے تو چھوڑ دیجیے. چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.